السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کا، اور اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا، یعنی اپنے آپ کو یہ آبزرو کرنے کا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، اور کیا ہم اس پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کس جگہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ یعنی کم ہیں اور ہمیں اپنی ایفرٹس بڑھانی چاہیے۔ تو اپنی اسپرچویلٹی کو اسیس کرنے کے لیے بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بہت فائدہ اٹھائیں، خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور ہماری یہ جو رمضان سیریز ہیں، اس میں ہم نے، جیسے میں ذکر کر چکی ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب، معرکۃ الآراء کتاب ہے ان کی، احیاء علوم الدین، جس پہ کہ امام صاحب نے یعنی ڈفرینٹ ٹاپکس کو بہت ایکسٹینسولی اور بہت کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے، قرآن پاک سے دلیلیں لے کے، احادیث سے، آثار صحابہ سے، اینڈ وہ ایک بہت بہترین رہنما کتاب ہمارے لیے بن سکتی ہے ہماری تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی۔ اور اس کے لیے ہم نے کچھ لیکچرز کیے تھے اس حوالے سے، جس میں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ امام صاحب نے وہ کیفیات یا ان کو دروازوں کا نام دیا انہوں نے، کہ وہ کون سے اسٹیٹس ہیں جس میں شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو ان سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے حسد پہ بات کی تھی، تو آج شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس سیریز کے حوالے سے 13واں لیکچر ہے، 13th لیکچر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کو پاک کیجیے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ حسد کی ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتی ہوں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ حسد کسی شخص کے پاس موجود نعمت کے متعلق یہ خواہش رکھنا کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے؟ کسی شخص کے پاس کوئی بھی بلیسنگ ہے اللہ کی، کوئی بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مثلا مال، اپنا حسن، فیم ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو شدید یعنی اس کی خواہش ہے، اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو دس از دا ڈیفینیشن یا حسد کی تعریف ہے یہ۔ امام صاحب لکھتے ہیں آگے، جان لو حسد نعمت اور عطائے الہی پر ہوتا ہے۔ یعنی حسد کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بلیسنگ، اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ ہے کسی کے اوپر، اس کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپسیٹ کر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کو کوئی نعمت اور انعام عطا فرماتا ہے تو اس موقع پر تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جب تمہارے کسی جاننے والے کو، تمہارے کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس نعمت کے زوال کی خواہش اور تمنا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کیفیت آپ کی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی نعمت کو ناپسند کریں، یعنی آپ اپسیٹ ہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اور آپ یہ خواہش کرنا شروع کر دیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، ٹھیک ہے، زوال ہو جائے اس نعمت کا، اور اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ گویا کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو ناپسند کرنا
اور منعم علیہ یعنی جو انعام یافتہ شخص ہے جس کو وہ نعمت ملی ہے اس سے اس کی نعمت کے زوال کی خواہش اور تمنا کرنا. ٹھیک ہے, آپ ڈیزائر کرنا کہ یہ اس کو کیوں مل, ایک تو اپسیٹ ہونا کہ اس کو کیوں ملی, اور پھر خواہش یہ کرنا کہ اس سے چھن جائے. دوسری حالت یہ ہے کہ تم نہ تو اس کی نعمت کے زوال کی خواہش اور تمنا کرو, تم یہ نہ چاہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, اور نہ تم اس کے وجود اور دوام کو مکروہ سمجھو, اور نہ تم اپسیٹ ہو, پریشان ہو, یا غمزدہ بھی نہیں ہو رہے ہو کہ اس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کو ملی رہے, اس کے پاس ہی رہے, بلکہ اپنے لیے اسی جیسی نعمت کی تمنا اور خواہش کرو. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے وہ خواہش چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں مجھے بھی مل جائیے, آپ نہ اس پہ ناراض ہیں کہ اس کو کیوں ملی, اور نہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے چھن جائے, مگر آپ کیا خواہش کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی وہی نعمت مل جائے. اور اس اسٹیٹ کو, اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے رشک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, envy جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, اور یہ قابل تعریف ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ہونا ایک اچھی بات ہے, یہ فیلنگ اچھی ہے. بعض اوقات رشک کو حسد اور حسد کو رشک کہہ دیا جاتا ہے, اور ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ استعمال کر دیا جاتا ہے. سم ٹائمز انٹرچینجبلی بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. یعنی ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی, اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ اپسیٹ ہو, ناراض ہو, اور وہ یہ چاہے کہ اس کے بھائی سے, اس کے کسی جاننے والے سے وہ نعمت چھن جائے. ٹھیک ہے, اور اسے مل جائے. یہ ایک ایمان والے شخص کو یہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ بہت ایک بری فیلنگ ہے, ایک بہت ایول فیلنگ ہے یہ. تو لہٰذا مومن جو ہے نا وہ رشک کرتا ہے, وہ دوسرے کے لیے یعنی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر نہ ناراض ہوتا ہے اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن جائے, بلکہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ مل جائے. اور یہ رشک ہے, اور ایمان والا رشک کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اور منافق جو ہے وہ حسد کرتا ہے, یعنی ایک ہپوکریٹ جو کہ ایک صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ شخص جو ہے جس کے دل میں صحیح ایمان نہیں ہے وہ حسد کرتا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حسد کتنی یعنی ایک بری چیز ہے, کتنا ایک برا ایکٹ ہے, کتنی بری فیلنگ ہے, یہ کتنی نیگیٹو ہے اور ایول چیز ہے. جو پہلی حالت ہے یعنی حسد, ہر حالت میں حرام ہے. البتہ کسی فاجر یا کافر آدمی کو, یعنی کسی ایک ریبیلیس آدمی ہے جو باؤنڈریز کراس کر رہا ہے, اور اس کو کوئی نعمت مل جائے اور وہ اس نعمت سے فتنے کو ابھارنے, حالات کو بگاڑنے اور مخلوق خدا کو اذیت دینے اور ستانے کے لیے مدد لیتا ہو, تو اس کی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا اور خواہش کرنا تمہارے لیے مضر نہیں ہے. یعنی ایک تو ویسے تو حسد وہ کہہ رہے ہیں ہر حالت میں حرام ہے, لیکن اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایک یعنی ایک کرپٹ انسان ہے, ٹھیک ہے, اور کرپٹ کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے, انٹلیکچولی کرپشن ہے یا ادروائز کوئی کسی بھی فارم کی کرپشن ہے, یا وہ باؤنڈریز کراس کر رہا ہے, اور وہ ایک آدمی بیسکلی ایک ایول انسان ہے, اور اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نعمت مل رہی ہے اور وہ اس نعمت سے کیا کر رہا ہے, وہ سوسائٹی میں انریسٹ پھیلا رہا ہے, انارکی پھیلا رہا ہے, حالات بگاڑ رہا ہے, اور اللہ کی مخلوق کو اذیت دے رہا ہے, ستا رہا ہے, تو تب اس کی اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا اور خواہش کرنا مضر نہیں. یعنی دین یو کین وش کہ اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے, بیکاز وہ نقصان پہنچا رہا ہے انسانوں کو, کیونکہ تم اس کی نعمت ہونے کی وجہ سے اس کے زوال کو پسند نہیں کر رہے. یعنی تم اس لیے نہیں اس کی نعمت کا زوال چاہ رہے کہ اس کے پاس نعمت ہے, بلکہ تم اس وجہ سے اس کے زوال کو پسند کر رہے ہو کہ اس کی نعمت فساد کا ایک آلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی نعمت کی جو یعنی جو نعمت اس کے پاس ہے اس کو بجائے لوگوں کے فائدے کے لیے وہ ان کے لیے نقصان اور فساد پھیلانے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا کوئی شخص بہت فیمس ہو سکتا ہے اور وہ اپنے اس فیم اور لوگوں کی جو چاہت ہے اس کے پاس,
اس کی بیسس پہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. اور جس طرح کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے, مذہبی عالم ہو سکتا ہے, کوئی رہنما ہو سکتا ہے, تو یعنی وہ پھر اب جو بلیسنگ ہے اس کی وہ ایک فساد کا آلہ بن گئی. اور اگر اس کے فساد پھیلانے سے امن ہو تو پھر تمہیں اس کی نعمت سے غم نہ ہو اور تم حسد نہ کرو. ٹھیک ہے, اور اگر یعنی اب وہ اس سے فساد نہ پھیلائے اور وہ چھوڑ دے فساد پھیلانا, تو پھر آپ اس کی نعمت سے آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. اچھا, دوسرے کی نعمت پر حسد کرنا اور اس کو ناپسند کرنا گویا واٹ از اٹ اماؤنٹنگ ٹو, یعنی اگر دیکھا جائے تو کیا ہے حقیقت اس کی, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے اور اس کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے. یو آر not happy or you're unhappy and upset about Allah's distribution of blessings. ٹھیک ہے نا, آپ اس بات پہ ناراض ہیں اللہ کی تقدیر پر کہ اس نے اپنے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو خدا تعالیٰ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے نا, اور ویسے بھی ایک مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ بالکل عارضی اور ٹیمپرری ہیں. یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آزمائش کے طور پر ملا ہے جو کچھ, چاہے اچھا ہے یعنی چاہے کوئی نعمت ہے یا چاہے کوئی آزمائش ہے, کوئی تکلیف ہے یا پریشانی ہے, دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایمان والوں کو ایڈریس کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو جو کافرین ہیں یا جو منافقین ہیں ان کو برا لگتا ہے, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں, اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا, بے شک اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کرنے والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اکثر اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل کتاب کے جو علماء تھے, بعض علماء جو کہ حسد کا شکار تھے, وہ کیا چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ان کو واپس یعنی کفر کی طرف پھیر دیں, کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے ناخوش تھے جانتے مانتے ہوئے, اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے حسد کی وجہ سے. تو یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے یہ چاہ رہے ہیں, حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. تو کیا کرو, معاف کرو اور درگزر کرو, جانے دو, ڈونٹ بادر, کوئی جواب نہ دو جب تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 54, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے, ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ان کو ہم نے بڑی بادشاہی دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حسد کر رہے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا ہے. یہ تو اللہ کی چوائس ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ مدبر ہے, جو چاہے جس کو دے دے. ہم اس کی تقسیم پر کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کے یہ پڑھ کے پھر میں اس لیکچر کو کنکلوڈ کروں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے,
صرف 2 آدمیوں پر حسد جائز ہے، یعنی 2 ایسے لوگ ہیں جن پر کہ حسد جائز ہے، لیکن وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حسد اس معنوں میں نہیں، یہاں رشک کے معنوں میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ حسد تو کبھی جائز نہیں ہو سکتا جس میں کہ آپ یہ خواہش کریں کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے مل جائے. یعنی آپ اپنے لیے جو خواہش کر سکتے ہیں، وہ پسندیدہ جو رشک ہے یا پسندیدہ جو حسد ہے وہ کیا ہے؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرما کر اسے اس مال کو راہ حق میں خرچ کرنے پر مسلط کر دے. ٹھیک ہے، ایک شخص بہت ویلدی ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں یعنی اتنا شیئر کرتا ہے، ہر طرح سے وہ شیئر کرتا ہے، یعنی ہی از ایکسٹریملی جنرس ود ہز ویلتھ. ٹھیک ہے، ایسے شخص پہ حسد یا رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا رہے. دوسرا وہ شخص جس سے حسد جائز ہے یا رشک جائز ہے، جس کو انوی کیا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، بینیفیشل نالج، اور قرآن پاک کا علم ہو یا اور اسی طرح کوئی اور وزڈم کی باتیں ہوں، اور وہ پھر اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ صرف پریچ کر رہا ہے، پریکٹس نہیں کر رہا، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے اور وہ اس کو دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے رہا ہے. تو ایسے شخص کی پوزیشن کو بھی انوی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری یہ اب عبادات، ہماری ایفرٹس اور ہماری یہ تمام کوششیں قبول فرما لیں اور ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.